بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات علماء کرام اور آپ تمام قابل احترام بھائیوں بزرگوں، ابھی ہم لوگ یہاں جو جمع ہوئے ہیں اس کا مقصد بچیوں کی تعلیم کے لیے بننے والی اس جگہ کا افتتاح ہے۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ ماشاءاللہ یہاں بچوں کے لیے بھی اور بچیوں کے لیے بھی دینی تعلیم کا نظم کیا گیا ہے، اور مسجد منیر میں ماشاءاللہ بہت تھوڑی مدت میں بہت سارے بچے بھی، بہت ساری بچیاں بھی مکتب میں داخل ہو کر تعلیم پا رہے ہیں۔ یہ بستی ایسی ہے کہ جہاں دین کی تعلیم کا اہتمام و انتظام کرنا زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے جیسے ہی مسجد کا افتتاح ہوا تھا، ہم لوگوں نے یہ کوشش کی کہ یہاں مکتب کا نظام قائم ہو، اور نہ صرف قائم ہو بلکہ اچھی معیاری تعلیم دی جائے۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہوتے ہوتے بڑی تعداد میں بچے بھی یہاں مکتب میں شامل ہو گئے، اور بچیوں کی بھی اچھی خاصی تعداد ہو گئی ہے۔ چونکہ جگہ تنگ ہونے لگی اور بچیوں کو بٹھانا مشکل ہونے لگا، تو میں نے ہمارے حافظ ناظم صاحب کو بھی، ہمارے مسعود بھائی کو بھی، اور یہاں کے ہمارے جو مخلص اور عزیز ہیں ان کو متوجہ کیا کہ یہ جگہ بھی مسجد کی ہے، اور اس کو اگر ہم لوگ ذرا درست کر لیں اور بنوا لیں تو یہاں بچیوں کی تعلیم کا اچھا نظم ہو سکے گا، اور جو جگہ کی تنگی ہے کچھ دنوں کے لیے دور ہو سکے گی۔ کچھ دنوں کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بچیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے تو یہ جگہ بھی ناکافی ہوگی، تو اس لیے ابھی کے اس ضرورت کے لحاظ سے انشاءاللہ کچھ دنوں کے لیے یہ جگہ کافی ہو جائے گی۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ بڑی تعداد میں بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں۔ ہم لوگ عام طریقے پر یہ خیال کرتے ہیں کہ مدرسے کی تعلیم کی اہمیت ہے، یقیناً مدرسے میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ بہت اہم تعلیم، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مکتب میں جو تعلیم دی جا رہی ہے اس کا درجہ کم ہے یا وہ تعلیم معمولی ہے۔ مکتب میں جو تعلیم دی جاتی ہے اس کی حیثیت بنیاد کے پتھر کی ہے۔ اگر بنیاد نہ ہو تو اس پر کوئی عمارت نہیں بن سکتی، اور اگر بنیاد مضبوط ہو تو بڑی سے بڑی اور اونچی سے اونچی عمارت تعمیر ہو سکتی ہے۔ مکتب کی تعلیم بنیاد کا پتھر ہے۔ اگر یہ بنیاد کا پتھر ٹھیک رہے گا اوپر کی عمارت ٹھیک رہے گی، اور اگر بنیاد کا پتھر ٹھیک نہیں ہے تو پھر اوپر کی عمارت درست نہیں ہوگی۔ فارسی کا شعر ہے، اور فارسی کا شعر سنانے میں مصیبت یہ ہے کہ کوئی نہیں سمجھتا ہے، تو اس لیے سنانے میں بھی ذرا تأمل ہوتا ہے۔ عام لوگوں کو تو جاننے دیجیے، اب جو ہمارے مولوی حضرات ہیں
وہ بھی فضائل اعمال میں فارسی شعر آتا ہے تو اس کو چھوڑ دیتے اور اس کا ترجمہ پڑھ کے چھٹی لیتے۔ پہلے ہمارے ملک کی زبان فارسی تھی، ہمارے ملک کی زبان یعنی سرکاری زبان فارسی تھی، اور اس لیے اس کا چلن زیادہ تھا، اور اس میں علوم کا بھی بڑا سرمایہ اور ذخیرہ ہے، اور پہلے مدارس میں بھی بہت اہتمام سے فارسی پڑھائی جاتی تھی، لیکن اب ضرورت کم ہو گئی، اس لیے فارسی پر زور دینا بھی کم ہو گیا۔ خیر، شعر سناتا ہوں آپ کو اور ترجمہ بھی کر دوں گا تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ شعر یہ ہے کہ خشت اول چون نہد معمار کج، تا سریا می رود دیوار کج۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر پہلی اینٹ، پہلا پتھر ٹیڑھا رکھ دیا جائے گا اور اس کے اوپر آسمان تک بھی دیوار کھڑی کی جائے، اس ٹیڑھے پتھر کی وجہ سے آسمان تک دیوار ٹیڑھی جائے، اس لیے کہ پہلا پتھر، پہلی اینٹ ترچھی رکھ دی گئی۔ اب اگر آسمان تک بھی دیوار اٹھا دے وہ سیدھی نہیں ہوگی، ٹیڑھی ہی رہے، ترچھی ہی رہے گی۔ تو یہ جو ہمارے مکتب کی تعلیم ہے، اگر یہ مضبوط ہے تو اوپر کی عمارت بھی مضبوط ہے، اور اگر مکتب کی تعلیم کمزور ہے یا مکتب میں ہمارے بچوں نے تعلیم نہیں پائی، اس کا نقصان بہت بڑا ہوگا۔ آپ غور کر لیجئے کہ آج آپ کو سماج میں، معاشرے میں بڑی عمر کے کتنے لوگ ایسے مل جائیں گے جنہوں نے مکتب میں نہیں پڑھا، یا مکتب میں پڑھنے گئے بھاگ گئے۔ ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جو 2-4 دن گئے اور اس کے بعد غائب ہو گئے۔ آج ان کی حالت یہ ہے کہ ان کو دین کا علم نہیں، موٹی موٹی باتیں ان کو پتہ نہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کتنے لوگ ہیں جنازے کی نماز کے لیے بھی کوئی رشتہ دار مر گیا، پڑوسی مر گیا، اب گئے نماز جنازہ میں، ان کو جنازے کی نماز تک نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی ہے؟ سیکھا نہیں، مکتب میں پڑھے نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہیں کسی کا گھر بنا، کارخانہ بنا، لوگ جاتے ہیں، چلیے قرآن مجید پڑھتے ہیں، برکت ہوگی۔ گھر والا بلاتا ہے، آ جائیے، گھر بن گیا ہے، کارخانہ بن گیا ہے، دکان بن گئی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اگر 50 لوگ ہیں تو 25 لوگ، 30 لوگ پارہ پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، 10-20 کنارے بیٹھے ہیں، نہیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ کون سی مخلوق ہے؟ یہ وہی جو مکتب سے بھاگے تھے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مکتب میں تعلیم نہیں پائی۔ آج صورتحال یہ ہے کہ دوسرے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں لیکن یہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ کیوں نہیں پڑھ پا رہے ہیں؟ سیکھا نہیں۔ دیکھیے، ایک بنیادی بات ہمارے ذہن میں رہے کہ دنیا میں ہر چیز سیکھنے سے آتی ہے، دین بھی سیکھنے سے آئے، قرآن مجید بھی سیکھنے سے آئے، مسائل بھی سیکھنے سے آئے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو موٹے موٹے مسئلے نہیں معلوم ہوتے، دین کی بنیادی باتیں نہیں معلوم ہوتی۔ ایک مرتبہ، بہت پہلے کی بات بتا رہا ہوں، شاید میں پڑھتا تھا اس زمانے میں، یہ جو گول باغ ہے ہزار کھولی میں، اب تو مرحوم گول باغ ہو گیا، انتقال ہو گیا اس کا۔ وہ پہلے گول باغ کہلاتا تھا، تھا بھی گول باغ۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، یہ جو نوجوان ہیں ان لوگوں
وہ تو گول باغ سے پھر کیا بنا، پھر کیا بنا، لیکن ایک زمانے میں وہ گول باغ سے مشہور تھا اور تھا بھی گول باغ. میں گیا ہوا تھا وہاں، تو کہیں جا رہا تھا تو انتظار میں رکنا پڑا. گول باغ ایک راستہ سے جاتا تھا ادھر، اور پھر اس کا صدر گیٹ تھا. تو اس کے گیٹ کے پاس میں ٹھہر گیا، انتظار کر رہا تھا کسی کا. تو وہاں چند نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، اپنی بات چیت میں لگے ہوئے تھے. تو میں نے اپنے کان سے سنا. آپ کو مالیگاؤں کی بات بتا رہا ہوں، جو دینداروں کا شہر ہے، مسجدوں کا شہر ہے، مدرسوں کا شہر ہے، جہاں تبلیغی جماعتیں آتی ہیں، دعوت کا کام ہوتا ہے، خانقاہیں ہیں، سب ہیں. وہاں حالت یہ ہے کہ وہ نوجوان بات کر رہے تھے اور یہ بات ہو رہی تھی کہ آسمانی کتاب کس پہ اتری، توریت کس پہ اتری، انجیل کس پہ اتری. تو توریت، انجیل، زبور یہ سب تو غائب تھی ہی. جب قرآن مجید کی بات آئی تو ایک نوجوان کہنے لگا کہ قرآن آدھا حضرت عیسیٰ پہ اترا اور آدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا. یہ میں نے اپنے کان سے سنا، کسی کو سنی سنائی بات نہیں. آدھا حضرت عیسیٰ پہ اترا اور آدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اب آپ اندازہ کیجیے، اتنی موٹی بات ہم کو نہیں معلوم ہے، یہ ہمارے نوجوان کو نہیں معلوم ہے. تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ دین کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ایک طبقہ دین کی بنیادی باتوں سے محروم ہے. اور یہ تو جانے دیجیے، تو بیچارے نوجوان شاید پڑھے لکھے نہیں رہے ہوں گے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بہت مشہور تعلیم گاہ ہے. وہاں جو بچے نوجوان جاتے ہیں پڑھنے کے لیے وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، پھر وہاں جا کے اور تعلیم پاتے ہیں. وہاں دینیات بھی کبھی کچھ حصہ پڑھایا جاتا ہے، چونکہ وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے. وہاں کے ایک صاحب نے بتایا کہ داخلے کے لیے نوجوان آئے ہوئے تھے، اور چونکہ مختلف قسم کے سوال انٹرویو میں کیے جاتے ہیں، تو ایک سوال یہ بھی کیا گیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رشتہ کیا تھا. تو وہ آدمی جو ہے نوجوان، وہ حضور سے رشتہ تک نہ بتا پائے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا حضور سے رشتہ کیا ہے. آپ اندازہ کیجیے، یہ دین کی کے علم کی کمی ہے، اور اس بات کی نشانی ہے کہ اگر ہم سیکھیں گے نہیں تو ہم ناواقف رہ جائیں. مکتب کا کوئی جلسہ تھا، میں اس میں گیا ہوا تھا. تو مکتب میں سب بچے اپنا اپنا پروگرام پیش کرتے ہیں، حدیث سناتے ہیں، قرآن سناتے ہیں، دینی معلومات سناتے ہیں. تو ایک بچے نے سنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا یہ نام، والدہ کا یہ نام، دادا کا یہ نام، دادی کا یہ نام، نانا کا یہ نام، نانی کا یہ نام. جب میری باری آئی تو میں نے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بچے نے حضور کی نانی کا نام بتایا تھا، اب آپ لوگوں میں سے کوئی بتا دے نانی کا نام. تو جتنے تھے بڑی عمر والے وہ سب بیچارے سم حکم نمی فہم لا یرجعون. تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو اپنی نانی کا نام یاد آ جائے گا، لیکن حضور کی نانی کا نام یاد نہیں آئے گا.
اب بتائیے، جن پر ہمارا ایمان ہے، جن سے ہم محبت کے دعوے دار ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں موٹی موٹی باتیں بھی اگر ہم کو نہیں معلوم ہیں تو یہ علامت ہے کہ ہم دین سے قریب نہیں ہیں، دور ہیں، دین کا ہمیں علم نہیں ہے۔ یہ جو مکتب ہے وہ اسی لیے ہے کہ جو بے پڑھے لکھے رہ گئے پہلے وہ تو بیچارے رہ گئے، کم از کم اب ہمارا کوئی بچہ کوئی بچی بے تعلیم کے نہ رہ جائے، قرآن مجید سے محروم نہ رہے، عقیدے سے محروم نہ رہے۔ پہلے کا زمانہ اور تھا، اب کا زمانہ اور ہے۔ اب تو ہر گلی میں دین کے لٹیرے اور رہزن ہیں، دین کے ڈاکو پھر رہے ہیں، اور شکل بھی ایسی بنائی ہوئی ہے کہ معلوم ہو کہ جبریل علیہ السلام ہے، اور ہیں بڑے لٹیرے دین کے ڈاکو، اور انٹرنیٹ کے ذریعے فتنے پھیل رہے ہیں، غلط عقیدے، غلط نظریات، غلط سوچ، غلط باتیں پہنچائی جا رہی ہیں، پھیلائی جا رہی ہیں، اور اس سیلاب پر آپ بند نہیں باندھ سکتے۔ ہر جوان کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ کس کو سن رہا ہے، کس کو دیکھ رہا ہے، کس سے متاثر ہو رہا ہے، کس کو اپنا رہبر مان رہا ہے، آپ کو کچھ پتہ نہیں۔ دوسروں کو جانے دیجیے، آپ کی اولاد موبائل پر کیا دیکھ رہی ہے آپ کو نہیں پتہ ہے، آپ کو نہیں علم ہے۔ آپ کی اولاد کن چیزوں میں دلچسپی لے رہی ہے آپ کو نہیں پتہ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہے، سب ٹھیک ٹھاک نہیں ہے۔ دنیا بدل گئی اور دنیا سمٹ گئی، دنیا بدلی بھی ہے، دنیا سمٹی بھی ہے۔ پہلے کہتے تھے کہ جادوگر کی جان طوطے میں ہے، ساری دنیا کی جان موبائل میں ہے۔ آج کے زمانے کا جو طوطا ہے موبائل ہے، ساری دنیا کی جان اسی میں آ گئی۔ اور اگر موبائل خراب ہو جائے یا انٹرنیٹ کا کنیکشن ٹوٹ جائے یا موبائل کی بیٹری لو ہو جائے، معلوم ہوتا ہے کہ اس کا انتقال پرملال ہو رہا ہے۔ موبائل کی بیٹری ختم ہوئی، معلوم ہو رہا ہے ان کی روح نکل رہی ہے۔ یہ تو صورتحال ہے۔ اب آپ غور کیجیے کہ آج کے اس دور میں جب کہ فتنے آپ کے گھر کے دروازے پہ دستک دے رہے ہیں، نئی نسل کو گھیر رہے ہیں، اگر خدا نخواستہ ہم دین کی مضبوط تعلیم دینے میں ناکام رہے، ہماری نئی نسل ہماری نہیں ہوگی، کسی اور کی ہوگی۔ جب انگریز یہاں تھے تو انگریزوں کو یہ فکر ہونے لگی کہ ہمارا اقتدار کیسے قائم رہے گا، ہم کیسے اپنے پنجے مضبوط کر سکیں گے، ہم اس ملک پر کیسے قابض رہ سکیں گے۔ تو اس زمانے میں بہت غور و فکر کرنے والے سمجھدار انگریز جمع ہوئے، اور اس پہلو پر غور ہونے لگا کہ ہم اس ملک پر اپنا قبضہ کیسے جمائے رکھ سکتے ہیں۔ تو ایک بہت سمجھدار، بہت دانشمند انگریز تھا، اس نے کہا تم لوگ فکر مند ہو رہے ہو، ایک بات مجھ کو بتاؤ کہ یہ جتنے ہندوستانی ہیں، یہ جتنے اس ملک میں رہنے والے ہیں، ہندو ہوں مسلمان ہوں کوئی ہو، ان کے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں۔ اسکولیں کن کی ہیں؟ اپنی اسکولیں ہیں، ہماری اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں۔ اچھا،
اسکولوں میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہا جو ہم پڑھا رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، جو ہم نے سلیبس بنایا ہے، جو ہم نے نصاب بنایا ہے، جو ہم نے کتابیں رکھی ہیں وہی پڑھ رہے ہیں۔ تو اس شخص نے، چونکہ وہ دنیا دیکھا ہوا تھا، بہت ذہین اور سمجھدار تھا، اس نے کہا کیوں فکر کرتے ہو؟ یہ جو سب ہماری اسکولوں میں، تعلیم گاہوں میں ہمارا دیا ہوا نصاب پڑھ رہے ہیں، وہ شکل و صورت سے چاہے ہندوستانی ہوں، فکر کے لحاظ سے انگریز ہوں گے، اور جب وہ ہمارے اپنے ہوں گے تو ہمیں اس ملک سے کوئی نکال نہیں سکتا۔ یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ تعلیم سے خیال بدل جاتا ہے، تعلیم سے ذہن تبدیل ہو جاتے ہیں، تعلیم سے مومن ملحد ہو جاتا ہے، ملحد مومن ہو جاتا ہے، کافر مسلمان ہو جاتا ہے، مسلمان کافر ہو جاتا ہے۔ تعلیم دو دھاری تلوار ہے، اگر صحیح تعلیم ہے وہ انسان کو آگے بڑھائے، اگر تعلیم کا قبلہ درست نہیں ہے وہی تعلیم ہماری نسلوں کو دین بیزار بنا دے، دین سے دور کر دے۔ اب آپ غور کیجئے کہ کتنی ضروری ہے یہ مکتب کی تعلیم۔ اگر ہمارے بچے یہاں پڑھیں گے، ہماری بچیاں یہاں پڑھیں گی، اندر سے وہ مومن رہیں گے، ان کو معلوم ہوگا کہ اللہ کی عظمت کیا ہے، رسول کا احترام کیا ہے، ہمیں کس راستے پہ چلنا ہے، کس راستے پہ نہیں چلنا ہے۔ اور اگر ان کا عقیدہ درست نہیں ہوا، دین کی تعلیم نہ پا سکے، صحیح راستے پر قائم رہنے والی باتیں نہ سیکھ سکے، تو پھر آنے والے دن میں، آنے والے دور میں وہ کس راستے پہ جائیں گے ہم نہیں کہہ سکتے۔ اور یہ بھی سمجھ لیجیے کہ آج سے 15 سال پہلے، 20 سال پہلے جو تعلیم کا سسٹم تھا، جو ایجوکیشن سسٹم تھا اس ملک میں، یعنی عصری تعلیم، آج اس میں بہت بڑے پیمانے پہ تبدیلی کی گئی ہے، اور ایسی چیزیں سلیبس میں، نصاب میں داخل کی گئی ہیں کہ ہمارے بچے اور بچیاں دین سے دور ہو جائیں، اخلاق سے بیگانہ ہو جائیں، دیو مالائی تہذیب کو قبول کرنے والے، ایکسپٹ کرنے والے بن جائیں، اور ایک خاص رنگ ان کے اوپر چڑھا دیا جائے۔ یہ کوشش ہو رہی ہے اور یہ کوشش بڑھے گی۔ ایک منصوبہ لوگوں نے بنایا ہے اور وہ اس منصوبے پہ کام کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ ہم لوگ اخبار میں خبر پڑھتے ہیں اور اطمینان سے ہوٹل پہ 2 گھنٹے بیٹھ کے 10-20 چائے پی کے سمجھتے ہیں کہ کچھ مشکل نہیں ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ابھی کل ہی لوگ آئے تھے، یہ جو وقف کا معاملہ آیا ہے وہ بہت خطرناک ہو گیا ہے، تو ہمارے ایک عزیز نے سنایا، جو کل لوگ آئے تھے، کہ ہمارے دادا فلاں مسجد کے ٹرسٹی ہیں۔ میں نے دادا سے کہا کہ دادا کاغذ ٹھیک کرانا ہوگا، ایسی نازک بات ہے، کاغذ نہیں ٹھیک رہے گا تو مشکل ہو جائے گا۔ تو دادا میاں بڑے اطمینان سے کہنے لگے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہی ہے ہم لوگوں کا حال، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ارے اللہ کے بندے، شتر مرغ کی طرح سر کو ریت میں چھپا لینا اور سمجھنا کہ طوفان چلا گیا ہے، یہ بہت بڑی حماقت ہے۔ ہمیں حالات کی سنگینی کو سمجھنا چاہیے، ہمیں اپنی نئی نسل کو بچانے کے لیے فکر مند ہونا چاہیے، ہمیں اپنے بچوں اور بچیوں کے ایمان پہ قائم اور باقی رہنے کی جد و جہد میں حصہ لینا چاہیے۔
اگر ہم نہیں کریں گے تو خدا نخواستہ ایسا وقت دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ ہماری اولادیں دین بیزار ہو جائیں، ہماری نسلیں ایمان سے دور چلی جائیں۔ اور یہ ہو رہا ہے، اس ملک میں ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے کتنے لوگ ہیں جو مختلف غیر مسلموں کے تہوار میں شریک ہونے لگے، شرکیہ چیزوں میں مبتلا ہونے لگے۔ ایک دیوار کھڑی کی گئی ہے، یہ توحید ہے اور یہ شرک ہے۔ اگر آپ لکیر پھلانگ کے ذرا ادھر چلے جائیں گے آپ کا ایمان محفوظ نہیں رہے، اس لکیر کو پھلانگا نہیں جا سکتا۔ یہی تو مسئلہ ہے، یہی تو جھگڑے کی بنیاد ہے۔ یہ جو آج ہم پر اتنا ظلم ہے وہ اسی لیے ہے کہ ہم لوگوں کے مطالبات کے آگے سر نہیں جھکاتے۔ ہماری یہ ضد ہے اور اصرار ہے کہ ہمیں ایمان پہ جینا ہے اور ایمان پہ مرنا ہے، اسی لیے تو یہ سارا جھگڑا ہے۔ اب اگر مسلمان برضا و رغبت خود چلے جا رہے ہیں ادھر تو کیا پریشانی پھر باقی رہے؟ آپ آئے دن دیکھیں خبریں آ رہی ہیں، معلومات مل رہی ہیں، ہماری کتنی بچیاں ہیں جو مرتد ہو رہی ہیں، اور صرف مرتد نہیں ہو رہی، ماری جا رہی ہیں۔ ابھی 3 دن پہلے اخبار میں چھپا ہے، مسلمان بچی بہار میں غیر مسلم کے ساتھ رہ رہی تھی، تیسری منزل سے اس نے نیچے پھینک دیا۔ 20 سال کی لڑکی تھی، پڑھ رہی تھی، مر گئی۔ آپ اندازہ کیجیے، ایمان بھی گیا، آخرت بھی گئی، دنیا بھی گئی۔ اور ہر 2-4 دن پہ خبر آ رہی، اور یہ وہ خبریں ہیں جو باہر آ جاتی ہیں۔ جو خبریں باہر نہیں آ رہی ہیں اس کا آپ کو اندازہ نہیں۔ یہ صرف مسلمان بچیوں کو تباہ کرنے، ان کو برباد کرنے، ان کی عزت لوٹنے اور ان کو ان کے سماج سے کاٹ دینے کی کوشش کا نتیجہ ہے۔ لیکن ہماری اس نئی نسل کو کون سمجھائے جو اس تیز رفتاری کے ساتھ اپنے دین اور ایمان کو چھوڑ کر غیروں کی گود میں جا کے بیٹھ رہے ہیں، اور حالت یہ ہو رہی ہے کہ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی تباہ، آخرت بھی برباد۔ میں آپ سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں میرے بھائیوں کہ اس وقت اس تعلیم کی پہلے سے زیادہ اہمیت ہے، اور مکتب اس کی ہر بستی میں ضرورت ہے۔ اور یہ نہیں کہ مکتب قائم ہو گیا اور 10-20 بچے پڑھنے لگے اور ہم مطمئن ہو جائیں کہ ہاں مکتب تو چل رہا ہے۔ نہیں، جس بستی میں مکتب ہے اس بستی کا ہر بچہ اور ہر بچی مکتب سے جڑے۔ ہمیں فکر مند ہونا چاہیے کہ میرے پڑوس کے بچے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے، میرے گھر کے بچے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے۔ اچھا، یہ بھی عجیب مسئلہ ہے کہ مکتب میں اگر ہم نے ڈال بھی دیا بچوں کو، کبھی پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ پڑھ رہے ہو کہ نہیں، جاتے ہو کہ نہیں۔ استاد سے آ کے پوچھتے نہیں ہیں میرا بچہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، تعلیم کتنی ہو رہی ہے، قرآن مجید کتنا پڑھ چکا، آگے آپ کیا پڑھائیں گے، کچھ دعائیں بھی آپ سکھا رہے ہیں کہ نہیں سکھا، کچھ پتہ نہیں۔ مکتب میں بچے آ جاتے ہیں، سال کے میں ایک دفعہ پروگرام ہوتا ہے سالانہ مکتب کا، تو اس میں بھی بچوں کے باپ کو توفیق نہیں ہوتی کہ مدرسے کے پروگرام میں شریک ہو جائے۔ جو مکتب کا جلسہ ہوتا ہے اس میں 10-20 بیچارے جو ہمیشہ پروگراموں میں آتے ہیں وہی جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ باقی جتنے بچے ہیں، مکتب میں 100 بچے پڑھ رہے ہیں تو 100 باپ تو ہیں نا ان کے، موجود نہیں، غائب۔ 10-20 بیچارے آ جاتے ہیں مرحوم قسم کے لاوارث، اور باقی سب غائب۔ ارے کیا تماشا، سال بھر میں ایک دفعہ۔ اپنے بچے کی دینی تعلیم کے لیے تو فکر مند ہونا چاہیے نا۔
آپ کو میں بتاؤں کہ جو لوگ فکر مند ہیں، امریکہ میں رہ رہے ہیں، آسٹریلیا میں رہ رہے ہیں، جاپان میں رہ رہے ہیں اور اپنے بچوں کی دینی تعلیم کے لیے فکر مند ہیں، ان کے ہاں نظام نہیں ہے، آن لائن اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلواتے ہیں اور 1 گھنٹہ پڑھانے پر بڑی رقم ادا کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، فیس دیتے ہیں کہ ہمارے بچے کم سے کم قرآن سیکھ لیں، دین سیکھ لیں، فکر مند ہیں اس لیے۔ اور ہماری بے فکری سبحان اللہ، سال میں 1 دفعہ آنے کے لیے تیار نہیں، مکتب میں بلا رہے ہیں کہ آ جائیے جلسے میں، کچھ عطا پتہ نہیں، یہ بھی نہیں کہ کسی دن آ گئے بھئی ہمارا بچہ پڑھتا ہوا نظر آ جائے، دکھائی دے جائے، ہماری بچی نظر آ جائے۔ یہ جو ہماری بے فکری ہے یہ بہت نقصان دہ ہے۔ صرف اولاد کو کھلانا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اولاد کو کھلانے پلانے سے زیادہ ضروری ان کو مومن بنانا ہے۔ 1 روٹی آپ کم کھلائیں وہ چل جائے گا، لیکن اگر آپ اپنے بچوں کو صاحب ایمان نہ رکھ سکے آخرت میں پکڑے جائیں۔ تو اس لیے میرے بھائی، یہ جو مکتب چل رہا ہے یہ اسی غرض سے چل رہا ہے، تو ماشاءاللہ اچھا مکتب چل رہا ہے، محنت سے پڑھایا جا رہا ہے، بچے بھی تیار ہو رہے ہیں، بچیاں بھی تیار ہو رہی ہیں، تو ماشاءاللہ بچیوں کی حفظ کلاس بھی شروع ہو گئی، بچیاں حافظ بنیں گی۔ آپ سوچئے اتنی کمزور آبادی میں اس کو یہ گمان تھا کہ یہاں بچیاں حافظ بھی بن جائیں، لیکن یہ بھی ماشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ بھی نظام شروع ہو گیا، اور اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں گے کہ یہی بچیاں اور یہی بچے جو یہاں سے قرآن مجید سیکھیں گے یا حافظ بنیں گے وہ اور مدرسوں میں جا کے عالم بنیں گے ماشاءاللہ، اور دین کو پھیلانے والے بن جائیں گے۔ اگر ایک سلسلہ شروع ہو گیا تو اس بستی میں دین کی بہار رہے گی انشاءاللہ، جہاں علماء ہوتے ہیں، حافظ ہوتے ہیں، دین کے خادم ہوتے ہیں، وہ بستیاں دین کے علم سے نورانی ہو جاتی ہیں اور وہاں عام لوگوں میں بھی دین آ جاتا ہے۔ تجربہ یہ ہے، تو اس لیے یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں آپ سب مدد کیجیے، دھیان رکھیے، خیال رکھیے، خرچ کیجیے، آپ کو اللہ نے دیا ہے اس کام میں لگائیے، یہ نسلوں کے ایمان کی حفاظت کا کام، اس کو چھوٹا کام مت سمجھیں۔ اللہ نے آپ کو جتنی گنجائش دی ہے مدد کی، اور جگہ کے انتظام کی ضرورت پڑے جگہ کا انتظام کرائے، تاکہ جتنے بچے آئیں بچیاں آئیں کوئی جگہ کی تنگی کی وجہ سے محروم نہ رہے۔ میں نے کہہ رکھا ہے جو آئے داخلہ کیجیے، جس وقت آئے کر لیجیے، یہ سب جو ہم لوگوں کے بہت ضابطے ہوتے ہیں کہ شروع میں آئیے تب داخلہ ہوگا اور فلاں ہوگا، یہ سب ہم لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ جو بچہ آئے جس وقت آئے، جو بچی آئے جس وقت آئے، سب کو داخل پڑھانا مقصد ہے، ان کو دیندار بنانا مقصد ہے۔ یہ سب دنیا بھر کا قاعدہ قانون بتانا یہ سب مقصد نہیں، اور یہ سب میں پھنس کے ہم دین کی تعلیم سے کسی کو محروم نہ کریں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بس آپ لوگوں کو یہ موٹی موٹی باتیں میں نے اس لیے سمجھا دی ہیں تاکہ ہم لوگوں کی فکر میں اضافہ ہو، ہم لوگوں کے اندر جذبہ رہے، اور صرف اس مکتب کو نہیں، جہاں جہاں اللہ توفیق دے، جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے، دین کی تعلیم کا کام ہو رہا ہے، ہمیں اس کو مضبوط بنانا چاہیے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ جگہ بن گئی اور ماشاءاللہ اچھی بنی ہے، اگرچہ کہ بڑی جگہ نہیں ہے لیکن پھر بھی بچیاں یہاں پڑھ سکیں گی ماشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ موقع دے گا، اور ضرورت پڑے گی تو اللہ اور انتظام کرا دے گا۔ نیت ٹھیک رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نظم بھی فرما دیتا ہے، اور اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس جگہ کو قبول فرمایا،
اور یہاں خیر کا کام ہو رہا ہے۔ ہمارے جو یہاں کے ذمہ دار ہیں، ہمارے مسعود بھائی ہیں، افضل بھائی ہیں، محمد رفیع ہیں، اور بھی کئی لوگ ہیں، نوشاد بھائی ہیں، ماشاء اللہ یہ لوگ سب توجہ دیتے ہیں، یہ اچھی علامت ہے۔ ہمارے مسعود بھائی کے والد صاحب بھی پچھلے دنوں گزر گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہاں ہونے والی نیکیوں میں سے ان کو بھی حصہ عطا فرمائے۔